صحیح بخاری کی حدیث کہتی ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہیں ایک ہماری ماں جی کے گھر میں جن کی اس دن باری ہے جہاں آپ نے اس رات قیام کرنا ہے، اور دوسری ہماری ماں کو نہ جانے کیا خیال آتا ہے، وہ کوئی چیز پکاتی ہیں تحفے کے طور پہ بھیج دیتی ہیں، دوسری ماں کا گھر ہے تحفہ ایک اور نے بھیج دیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کہتی ہے اللہ کے پیارے نبی کی اہلیہ ہماری ماں جی کو غصہ آ جاتا ہے، جو ہی وہ خادم پیالے میں تحفہ لے کے آتا ہے ہاتھ مارتی ہیں، پیالہ ٹکڑے ٹکڑے اور کرچی کرچی ہو کے نیچے گرتا ہے، وہ سارے کا سارا کھانا اندر جو بھی تھا ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ غارت امکم غارت امکم غارت امکم، میرے صحابہ پریشان نہیں ہونا، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے، تمہاری ماں غصے میں آ گئی ہے۔ حوصلے کے ساتھ بیٹھے ہیں، خود اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ٹوٹے ہوئے برتن کے ٹکڑے اکٹھے کرنا شروع کر دیتے ہیں، صحابہ بھی اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، اور جب جمع کر لیتے ہیں ماں جی سے کہتے ہیں جاؤ ایک اچھا سا صحیح برتن جو ہے، صحیح برتن وہ لے کے آؤ۔ ان کے گھر سے وہ برتن منگواتے ہیں، صحابی کو دیتے ہیں، اپنی اس ماں کو دے دو جس نے تحفہ بھیجا تھا، اس کا برتن تو صحیح اسے واپس ملے، بس اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ 30 سال روزے رکھ کے آپ کے اندر اتنی بھی برداشت نہیں ہے کہ 30 سال کے بعد آپ کی بیوی نے چھوٹی سی غلطی کی ہو تو اسے ہی برداشت کر لیں۔ آپ کے گھر میں اگلے ہی دن لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، ایک ہفتے بعد طلاقیں ہو جاتی ہیں، 15 دن کے بعد گھر اجڑ جاتے ہیں، 2 مہینے کے بعد گھر آپ برباد کر لیتے ہو، اور تو جس عورت نے آپ کے گھر میں اپنی ساری جوانیاں دفن کر دیں آپ کی خدمت کرتے کرتے اور آپ کے بچوں کو پالتے پالتے، اب وہ بوڑھی ہو گئی اور آپ 60 سال کی عمر میں بھی طلاق دیتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ حوصلہ، برداشت زندگی کا ایک حصہ ہے، روزے کا ایک بنیادی سبق ہے۔ ضبط نفس اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، یہی پیغام میں اپنی ماں کو دینا چاہتا ہوں، بہنوں بیٹیوں کو دینا چاہتا ہوں۔ وہ شوہر جو 12 گھنٹے 14 گھنٹے خون پسینے کی کمائی ایک کرتا ہے، کبھی اس کی سنتا ہے کبھی اس کی سنتا ہے، کبھی اپنے کندھوں کے اوپر 2.5 من کی بوریاں اٹھاتا ہے، کبھی مزدوریاں کرتا ہے، کبھی کلرکیاں کرتا ہے، کبھی سفر کرتا ہے، کبھی سلواتیں سنتا ہے، کبھی کیا برداشت کرتا ہے، ہر قسم کے غم دکھ برداشت کر کے جو ساری زندگی آپ کے ناز نخرے برداشت کرتا ہے، تھوڑے سے حالات بدل جائیں تو آپ اس کی ساری زندگی کی محنت پہ 1 ہفتے میں پانی پھیر دیتی ہے کہ تیرے گھر سے تو مجھے کبھی سکھ ملا ہی نہیں، تو نے تو میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ کلیجہ پھٹتا ہے اس وقت جب میں نوجوان بچوں اور بچیوں سے سنتا ہوں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، ان کا یہی قصور ہے، انہوں نے تجھے جنم دیا ہے، اس نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، تیرے جیسے پتھر دل وجود کو اپنے پیٹ کے اندر 9 ماہ کے لیے اٹھائے رکھا۔ ٹھیک کرتے تھے طالبان ایسی نافرمان اولادوں کے پیٹ کے ساتھ، وہ بھاری پتھر باندھ دیتے تھے، کہتے تھے 9 مہینے اٹھا کے اس کو چلو تمہیں سمجھ آئے گی ماں نے کیا کیا تھا۔ روزہ برداشت کھاتا ہے، بوڑھے ہو گئے نا، ابا جی فرماتے ہوتے تھے بوڑھا بندہ کیا
کرتا ہے یا گالی دیتا ہے یا رو پڑتا ہے، اور وہ کر نہیں کچھ سکتا. وہ بے بس ہوتا ہے، وہ کمزور ہوتا ہے. جس گھر میں اس کے سارے اختیار چلتے تھے وہ سارے اختیارات سے محروم ہوتا ہے. جس گھر میں اس کی ایک ایک بات سنی جاتی تھی اب کوئی سنتا نہیں، تو آپے سے باہر نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ وہ کمزور ہے، ناتواں ہے. اس کی باتیں برداشت کرو، اس کی سلواتیں برداشت کرو. وہ مار بھی لے تو برداشت کرو، وہ ہاتھ اٹھا بھی لے تو برداشت کرو، وہ کچھ کہہ بھی لے تو برداشت کرو. کیا گندی تہذیب ہے جس نے چھوٹے اور بڑوں کا فرق مٹا کے رکھ دیا ہے. وہ ماں باپ ہیں نا، آپ بیٹے ہیں، آپ بیٹے ہیں. برداشت آپ کو کرنا ہے، سہنا آپ کو ہے، حکم آپ کے لیے ہے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اف بھی نہیں کہنا ہے، جھڑکنا بھی نہیں ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرم نرم لہجوں سے ان کے سامنے بولنا ہے.